کچھ بھی اوپن کر رہے ہیں سامنے ایک ہی بندہ آ رہا ہے اور وہ ہے رجب بٹ. رجب بٹ کا معاملہ اتنا شدت اختیار کر چکا ہے. اور بھی تو دفعات ہے پاکستان میں. اس نے اپنا جو برانڈ لانچ کرنا تھا وہ 302 کے نام سے کر لیتا. تو سدھو موسے والے نے جو 295 کا اس پہ کاروائی ہوئی تھی وہ کس وجہ سے ہوئی تھی؟ اس نے کہا تھا کہ نہ خانہ کعبہ میں سکون ہے نہ مدینہ پاک میں سکون ہے. ثابت ہوتا ہے کہ وہ یہ سب کچھ پری پلان نہیں کیا جا رہا, اس کے پیچھے کسی کا ہاتھ ہے. یہ ایک لابی ہے جن کو 295 جب یہ لا کی لیجسلیشن ہو رہی تھی, کیونکہ ادھر بہت جنونی قسم کے عاشق رسول ہیں. یہ جس مٹی پہ بیٹھ کے تم نے یہ حرکت کی ہے نا, غلط جگہ پہ پنگا لے لیا, اس میں اب وہ صفائی دے. دیکھیں نا, جرم کی معافی نہیں ہوتی, جرم کی سزا ہوتی. ان دفعات کا تمسخر اڑایا. اس نے یہ جو اپنا پرفیوم لانچ کیا ہے نا, یہ 302 کے نام سے لانچ کر, اس کی فیورٹ دفعہ ہے وہ 376 ہے. اس کو اس نام سے پرفیوم لانچ کرنا چاہیے تھا جس کریکٹر کا یہ مالک ہے. اسی دفعہ کرنا چاہیے تھا. 295 سی کی اس کی جرت کیسے ہوئی کہ وہ تو مسلمانوں کی ریڈ لائن ہے, اس کو کسی کی ہم جرت نہیں دیں گے. اور یوسف قذاب ہے جیل میں, ٹھیک ہے, تو پھر وہ بھی معافی مانگ لے گا, پھیلے ہوئے ہیں. تو اس کو چاہیے کہ اب چھپ کے زندگی گزارے. یہ میرا ایک رجب بٹ کو مشورہ ہے کہ توہین رسالت کے مرتکب انسان کو ہم لوگ معاف کر سکیں. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ معاف کر سکیں, خود مائی سیلف اپلیکیشن دیے جا کے تھانے میں, اس کی ویڈیوز موجود ہیں, ہر چیز موجود. السلام علیکم ناظرین, پاکستان ایکسکلوزیو کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان چندہ بخاری. ناظرین, ہم ٹک ٹاک اوپن کر رہے ہیں, یوٹیوب اوپن کر رہے ہیں, فیس بک, کچھ بھی اوپن کر رہے ہیں, سامنے ایک ہی بندہ آ رہا ہے اور وہ ہے رجب بٹ. رجب بٹ کا معاملہ اتنا شدت اختیار کر چکا ہے. آخر یہ معاملہ کہاں سے شروع ہوا؟ اور میرے ساتھ فرقان شاہ موجود ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں, انہوں نے FIR بھی دی ہے رجب بٹ پہ. ان سے بات چیت کرتے ہیں, ان سے جانتے ہیں کہ آخر کیا ہونے والا ہے رجب بٹ کے ساتھ. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر آپ؟ اللہ کا شکر, اللہ کا احسان. سر یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں؟ یہ پاکستان میں نا پری پلانڈ انتشار پھیلایا جا رہا ہے. اس میں مختلف لابیز ہیں جو اس پہ ورک آؤٹ کر رہی ہیں کہ پاکستان کا سکون جو ہے نا وہ برقرار نہیں رہنے دینا چاہیے. اور رجب بٹ جیسے جو لوگ ہیں نا وہ اس میں ان کے اعلی کار بن جاتے ہیں. رجب بٹ ہی کیوں؟ رجب بٹ اس لیے کہ اور بھی دیکھیں نا کتنے ویلاگرز ہیں, کسی کو کوئی نہیں تنگ کر رہا. اس کے پیچھے اس لیے لوگ ہیں کہ اس کے فالوورز ینگسٹرز ہیں. انہیں پتہ ہے کہ جو ہمارا ایجنڈا ہے نا وہ رجب بٹ کے تھرو ان کے ہم برین میں انجیکٹ کر دیں گے, کیونکہ جو رجب بٹ کے فالوورز ہیں نا وہ جو رجب بٹ کہتا ہے نا اس پہ ٹرسٹ کرتے ہیں. تو اس وجہ سے وہ لوگ انہوں نے اسی کو سلیکٹ کیا اور بار بار اسی کے ہاتھوں توہین مذہب, توہین رسالت کروا رہے ہیں. اور آپ ایک چیز کا جواب میں ویور سے بھی لینا چاہوں گا کہ یہ اسی دفعہ کو کیوں بار بار چھیڑا جاتا ہے. اور بھی تو دفعات ہے پاکستان میں. اس نے اپنا جو برانڈ لانچ کرنا تھا وہ 302 کے نام سے کر لیتا, اور بڑی دفعہ تھا 788 کے نام سے کر لیتا. سدھو موسے والے سے بہت زیادہ امپریس ہے. تو سدھو موسے والے نے جو 295 کا اس پہ کاروائی ہوئی تھی وہ کس وجہ سے ہوئی تھی؟ توہین کی تھی نا. تو اس طرح تو نان مسلم اور بھی بڑی توہین کرتے ہیں, تو یہ ان کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا, اپنے ریلیجن کے اگینسٹ چلا جائے گا. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ جو ہے نا اس سے غلطی نہیں ہوئی, غلطی سے نہیں اس نے بولا؟ نیور. غلطی ایک دفعہ ہوتی ہے, اور اگر وہ کہتا ہے کہ آئی ایم انوسینٹ تو انوسینٹ آف لا از نو ایکسکیوز. اگر کوئی بندہ انوسینٹ ہے تو لا کہتا ہے کہ میں اس کو اسپیئر نہیں کروں گا کیونکہ یہ انوسینٹ آف لا از نو ایکسکیوز. اچھا سر, رجب بٹ نے اس سے پہلے بھی جو ہے نا کرسچن کمیونٹی کو بھی ریسنٹلی اس نے چھیڑا ہے اور انہوں نے بھی پھر جلسے جلوس کیے ہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ اس سے پہلے نماز کا بھی انہوں نے مذاق بنایا تھا, تو اور ایک اور بھی بنایا تھا آپ کے ذہن میں نہیں, جس میں اس نے کہا تھا کہ نہ خانہ کعبہ میں سکون ہے نہ مدینہ پاک میں سکون ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی اسی نے ہی کہا ہوا ہے. تو وہی کیوں اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ اس سے واقعی ناظرین یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ یہ سب کچھ پری پلان نہیں کیا جا رہا, اس کے پیچھے کسی کا ہاتھ ہے. اور یہ بتائیں یہ کس کا ہاتھ ہے؟ یہ ایک لابی ہے جن کو 295 جب یہ لا کی لیجسلیشن ہو رہی تھی نا, تو یہ وہ لابی ہے کہ جو اس کے اگینسٹ ہیں, جو اس قانون کی وجہ سے جو اپنا ایجنڈا پورے طریقے سے اس ملک پہ وہ جو کہتے ہیں نا میں نہیں شیئر کر سکتے لوگوں کے ساتھ, وہ لوگ اس چیز پہ ورکنگ کر رہے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے, کسی نہ کسی وے میں. وہ لوگ اس دفعہ کو ہی, آپ سے ایک سوال ہے کہ اسی دفعہ کو کیوں چھیڑتے ہیں لوگ؟ دیکھیں نا, پہلے وہ گورنر تھے ہمارے, ان کے منہ سے یہ الفاظ نکلوائے گئے یا کسی نے مس گائیڈ کر دیا یا کوئی ان کا شاید مقصد کوئی اور تھا, انہوں نے بھی اس کو کالا قانون کہہ دیا.
ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک انڈیویجول نے اٹھ کے ان کے ساتھ جو کیا وہ سب کے سامنے ہے. تو اس میں بھی میں رجب بٹ کو مشورہ دوں گا کہ مہربانی فرما کے آپ نے اپنی احتیاط کرنی ہے تاکہ کوئی انتشار نہ پھیل جائے ملک میں, کیونکہ ادھر بہت بہت جنونی قسم کے عاشق رسول ہیں. یہ جس مٹی پہ بیٹھ کے تم نے یہ حرکت کی ہے نا, تو غازی علم دین شہید بھی اسی مٹی کا حصہ ہے, اور یہاں پہ ایسے لوگ ہیں جو اس چیز کو بڑا پراؤڈ فیل کریں گے. ہم عشق رسول میں نا جان, مال, اولاد, والدین ہر چیز قربان کر کے فخر محسوس کرتے ہیں. ہم اس طبقے سے ہمارا تعلق ہے, تو اس نے غلط جگہ پہ پنگا لے لیا. اس میں اب وہ صفائی دے, دیکھیں نا غلطی ہو نا تو اس کی معافی ہو جاتی ہے, جرم کی معافی نہیں ہوتی, جرم کی سزا ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر مجھے یہ بتائیے گا کہ رجب بٹ کی جو ویڈیو ہے ولاگ والی, اس میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے اوپر یہ دفعات لگی ہیں لیکن مجھے پتہ نہیں ہے, مجھے نہیں پتا کیسے لگی ہیں. تو کیا ایسے ہوتا ہے کسی کے اوپر دفعات لگ جائے تو اس کے پتہ نہیں ہوتا؟ میں اس نے بیسیکلی ٹیکنیکلی وے میں ان دفعات کا تمسخر اڑایا, ٹھیک ہے, اور اس دفعہ کا تمسخر اڑانا بھی جرم ہے. یہ 295 کی ایف آئی آر ہوگی ہے نا. اب کیونکہ میری بھی ایف آئی آر آن پروسیس ہے, لیکن ایک مبینہ اطلاع کے مطابق اس میں حکومت پریشرائز کر رہی ہے کہ ایف آئی آر نہ دو, ایف آئی آر نہ دو حکومت, یہ ہماری گورنمنٹ. تو اس کا یہ واضح ثبوت ہے کہ میری ایف آئی آر نہیں درج کر رہے. میں بار بار پرسو کر رہا ہوں کہ جی حکومت اب اس معاملے میں آ گئی ہے. کیا لگ رہا ہے اب حکومت کے پیچھے بھی کوئی لوبی ہے؟ آپ کو کہا ہے کہ وہ لابی اتنی سٹرونگ ہے اور اس کی جڑیں ہمارے ملک میں اتنی سٹرونگ ہو گئی ہیں. اگر یہ علماء کرام نہ ہوں, جن مولویوں کو ہم لوگ بات بات پہ جن پہ تنقید کرتے ہیں, جن کو ہم لوگ برا کہتے ہیں, اگر یہ نہ ہو تو کوئی بھی نہ یہ دفعات بنتی, یہ لیجسلیشن ہی نہیں ہونی تھی, اور نہ اس قانون کی انہوں نے دھجیاں اڑا دینی تھی. اس قانون کا اب اس نے مذاق اڑایا, توہین کی ہے. اس نے یہ جو اپنا پرفیوم لانچ کیا ہے نا, یہ 302 کے نام سے لانچ کرتا. بیسیکلی جو اس پہ اس کی فیورٹ دفعہ ہے وہ 376 ہے. اس کو اس نام سے پرفیوم لانچ کرنا چاہیے تھا جس کریکٹر کا یہ مالک ہے, ٹھیک ہے. اس کو ایسی دفعہ کرنا چاہیے تھا. 295 سی کی اس کی جرت کیسے ہوئی کہ اس کو ٹچ بھی کرے؟ وہ تو مسلمانوں کی ریڈ لائن ہے, اس کو کسی کی ہم جرت نہیں دیں گے, اور ہمارے علماء کرام اس کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے. اور جو بھی غیور لوگ ہیں وہ قانونی طریقے سے, میں اللیگل کسی کو مشورہ نہیں دوں گا. سب سے بلکہ ایک ہمبل سبمیشن ہے میری لوگوں سے کہ خدا را آپ نے کسی صورت قانون ہاتھ میں نہیں لینا. لیگل جو آپ کے پاس رائٹس ہیں آپ استغاثے کریں, آپ کورٹس میں جائیں, آپ تھانوں میں اپلیکیشنیں دیں, اس کے خلاف ایف آئی آریں لانچ کرائیں. اللیگل اٹیمپٹ کوئی نہ کرے. اور ریاست کو بھی میں ایک ریکویسٹ کروں گا کہ اس کی فیملی کو بھی پروٹیکشن دینا آپ کی ذمہ داری ہے. اچھا سر, اگر یہ بات سچ ہے کہ حکومت ایف آئی آر نہیں ہونے دے گی, تو پھر حکومت کے لیے آپ کا کیا میسیج ہے؟ آخرت کو بھولے ہوئے ہیں تمام حکمران, دین دنیا سے دور ہیں. ان کو صرف اپنی سیٹ, جس وقت جو لوگ ہیں نا یہ حکومت میں آ جاتے ہیں تو پھر ان کو دین سے بہت دور ہو گئے ہیں, یہ لوگ ہو جاتے ہیں. اور ان کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے بغیر ہم لوگ جنت میں داخل ہی نہیں ہو سکتے. ان کو یہی دنیا جنت لگ رہی ہے. یہ وقتی طور پہ عروج ہے, سدا بادشاہ میرا اللہ ہے, یہ وقتی طور پہ سمر ہم بادشاہ. ان کو بھی اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے یہ لوگ ایسی حرکت کرتے, یا جو لوگ اس کے رجب بٹ کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں کسی بھی وجہ سے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم ہو گئے, تو یہ کہاں جائیں گے؟ ان کو کون بچائے گا سوائے میرے نبی کے؟ روز محشر کسی نے ہمیں نہیں بچانا. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا سر, لاسٹ پہ مجھے یہ بتا دیں کہ اگر ہم معافی کی بات کر لیں, کیونکہ رجب بٹ جو ہے نا وہ بار بار معافی مانگ رہا ہے, خانہ کعبہ کے آگے کھڑے ہو کے بھی معافی مانگ رہا ہے, کیا کہیں گے؟ کیا اسے معاف کرنا چاہیے, سزا دینی چاہیے, کیا ہونا چاہیے؟ یوسف قذاب ہے جیل میں, ٹھیک ہے, تو پھر وہ بھی معافی مانگ لے گا. 295 سی میں کافی بندے پورے پاکستان کی جیلوں میں بھرے ہیں, سارے ایک ایک ویڈیو کلپ بنائیں گے معافی کا, سب کو رہا کر دیں. ایسا ہم لوگ کبھی نہیں ہونے دیں گے. معافی غلطی کی ہوتی ہے, جرم کی معافی نہیں ہوتی, جرم کی صرف سزا ہوتی ہے. کیا ہونے والا ہے رجب بٹ کے ساتھ؟ قانون اپنا رستہ نکالے گا, وہ جہاں مرضی بھاگ جائے. باقی جو ہونے والا ہے عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے. تو کئی غازی علم دین شہید ہمارے پورے پاکستان میں پھیلے ہوئے ہیں, تو اس کو چاہیے کہ اب چھپ کے زندگی گزارے. یہ میرا ایک رجب بٹ کو مشورہ ہے. نہیں تو کسی بھی عاشق رسول کسی دیوانے کے ہاتھ لگ گیا
تو اس کو دندیاں کاٹ کاٹ کے کھا جائے گا وہ. چھپ کے کیا مطلب کیا اس کو اپنا حلیہ بدل لے, کیا کرے؟ تو اپنا کوئی سرجری وغیرہ کروائے, کوئی ان بٹوین ٹائپ کا کوئی بن کے پھرے دنیا پہ. لیکن اگر یہ اسی شکل کے تحت پھرا تو یہ پریشانی کا باعث بن سکتی ہے, اس کے لیے بھی اور میرے ملک کی بدنامی کا بھی باعث ہو سکتا ہے. بٹ کے گھر والوں کے لیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ان کے گھر والے بھی دیکھ رہے ہیں, کیا کہیں گے ان کو؟ ان کو یہ کہوں گا ٹھیک ہے آپ لوگوں نے بڑی غربت کاٹی ہے, ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نواز دیا, جتنا دے دیا اس پہ قناعت کرتے, مزید لابیوں کا حصہ بننے کی آپ کو کیا ضرورت تھی؟ کیوں کسی لابی سے ڈالر ایڈ لے کے تو آپ نے اتنا بڑا سٹیپ لے لیا کہ جو آپ کے لیے بھی وبال جان بن گیا. کوئی مسلمان ویسے اتنا مجبور ہو سکتا ہے جیسے رجب بٹ نے کیا ہے؟ اسلامک ہسٹری میں نا مسلمانوں کی ہسٹری بڑی پڑی ہے غداروں کے ساتھ نا, ٹھیک ہے, تو اکثر اسلام کو جب بھی زیادہ نقصان پہنچا نا تو مسلمانوں سے ہی پہنچا, ٹھیک ہے. ہاں, ہمارا جو اتحاد نہیں ہے نا اس کی وجہ سے ہمیں نقصان پہنچا. اسلامک ہسٹری میں اگر کسی مسلمان بادشاہ کو بھی پہنچا نا نقصان تو اس کو بھی مسلمانوں سے زیادہ ہمارے ایک وافر مقدار میں نا ہمارے اندر غداروں کا ڈھیر لگا ہوا ہے ہمارے معاشرے میں, پورے آل اوور دی ورلڈ اسلام مسلمانوں میں. تو اس کا بینیفٹ لے رہے ہیں, وہ چن لیتے ہیں غدار کے کون بکاؤ مال ہے, وہ لابی اس کو ٹریپ کر لیتی ہے اور اپنے پرپس کے لیے یوز کر لیتی ہے. رجب بٹ نے اگر پیسے بھی لیے ہیں, بلکہ لیے ہی ہیں جیسے آپ بتا رہے ہیں, تو اس کو اس بات کا خیال نہیں تھا کہ میری جان پہ خطرہ ہو جائے گا؟ جب بھی کوئی کرائم کرتا ہے نا, جتنے ڈاکو پکڑے جاتے ہیں نا, اب کسی ڈاکو کا اگر آپ انٹرویو سن لیں کہ جب وہ پکڑا جاتا ہے تو اگر کسی کو پتا ہو نا کہ میں پکڑا جاؤں گا یا میرے پہ زوال آئے گا تو کبھی کرائم ہی نہ ہو. جتنے بھی مرڈرر ہیں, جتنے بھی شوٹر ہیں لاہور شہر میں, جتنے اب تک مارے گئے ہیں, اگر انہیں یہ پتا ہوتا کہ ہم لوگ مارے جائیں گے تو کبھی وہ شوٹنگ کرتے. ہر بندہ جرم یہی سوچ کے کرتا ہے کہ میں نہیں پھڑیا جاؤں گا. ٹھیک ہو گیا. سر لاسٹ میں یہ بھی بتا دیں کہ اگر سارے ہمارے علماء کرام جتنے بھی ہیں وہ مل کر بیٹھتے ہیں اور یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ رجب بٹ کو معاف کر دینا چاہیے, پھر کیا ہوگا؟ عوام کر دے گی؟ میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے پاس کسی کے پاس بھی یہ پارز ہیں کہ توہین رسالت کے مرتکب انسان کو ہم لوگ معاف کر سکیں. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ معاف کر سکتا ہے تو پھر روز محشر اس کو جواب دینا پڑے گا, ہم اس کے ذمہ دار تو نہیں ہیں. جو میرا فرض تھا میں نے خود مائی سیلف اپلیکیشن دی ہے جا کے تھانے میں, اس کی ویڈیوز موجود ہیں, ہر چیز موجود ہے. میں نے تو جو میرے ذمہ رول تھا نا, تاکہ کل کو روز محشر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب پیش ہوں گا تو میں یہ بتاؤں گا کہ میں جتنی طاقت رکھتا تھا میں نے اتنا کام کیا. میں بول سکتا ہوں, میں بول رہا ہوں, میں اپلیکیشن دے سکتا تھا, میں نے دی ہے. ٹھیک ہے جی. ناظرین, آپ لوگوں نے پورا پروگرام دیکھا ہے, کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں. آپ سے نیکسٹ پروگرام میں ملوں گی, تب تک کے لیے اللہ حافظ.